نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین، آج جس موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہوں وہ ہے علم۔ علم لغت میں جاننے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں علم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو معرفت الہیہ کے زیور سے آراستہ کر کے جہالت کی پستی سے اٹھا کر مسلمانوں کو، انسان کو اوج ثریا کی بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی ابتدا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کی، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ جل شانہ نے علم کے اعتبار سے دوسری مخلوقات پر ممتاز فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کا ابتدا، اس کائنات کی شروعات وہ علم ہی سے ہوئی۔ علم سے انسانیت اور بہیمیت میں فرق پتہ چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ اسی علم کی بدولت انسان کو بہیمیت سے نکال کر اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر، جیسے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا فرما دیجئے کیا وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ نے علم عطا کیا اور وہ لوگ جن کو علم نہیں دیا گیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو استفہام ہے علماء کے نزدیک یہ استفہام انکاری ہے، یعنی علم والا اور بغیر علم والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری، اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اسی علم کا احسان کے طور پر تذکرہ کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھیے آپ کا رب عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا کہ علم وہ ہے جس سے معرفت الہیہ کا حصول ہو۔ چنانچہ
معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، ترقی کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، دنیا میں راحت چین سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اعلیٰ درجات کے حصول کا خواہش مند ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے تو مسجد نبوی میں مختلف حلقے لگ رہے تھے۔ تزکیہ کا حلقہ تھا، ذکر کا حلقہ تھا، تعلیم و تعلم کا حلقہ تھا۔ تو دو جہاں کے سردار تعلیم و تعلم کے حلقے میں یہ کہتے ہوئے تشریف فرما ہوئے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ جل شانہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے آقا دو جہاں نے تعلیم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس کے طرف مشیر ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین، ایک علم رکھنے والا شخص وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ پھر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت تم پر ایسی ہے جیسے میری حیثیت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، اللہ سے ملنے کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور علم سے ہی معاشرے کے وہ سارے کے سارے اصول ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، جن اصولوں پر قیادت بھی کی جاتی ہے، سیادت بھی کی جا سکتی ہے، اور جن اصولوں کے بنیاد پر ترقی کی تمام راہیں طے کی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم جو ہے وہ تمام ترقیات کا زینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے جو ذرائع ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ علم کیسا ہو، علم وہ ہے جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور ہمیشہ قومیں تعلیم کی بنیاد پر ترقی کیا کرتی ہیں، تعلیم کی بنیاد پر ترقی کیا کرتی ہیں، کبھی بھی مال و زر کی بنیاد پر ترقی نہیں ہوا کرتی۔ ترقی کا جو راز ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لتاڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اس نے بہت سے حربے آزمائے۔ جب وہ کسی حربے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے آخری حربہ یہ آزمایا کہ تعلیم کی ایک نئی شکل جس کو اس نے خود وجود دیا تھا، وہ نئی شکل اس نے ہندوستان کے اندر شروع کی۔ اور پھر جو ہندوستان کا وائس رائے تھا، لارڈ مکالے جس کا نام تھا، اس نے اسی تعلیم کی بنیاد پر، اسی تعلیم کا جال بچھاتے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے انگلستانی ہوں۔ اب وہ پوری طرح یہ جانچ چکے تھے اور اس بات کا عزم کر چکے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر قابض ہونا ہے، تو مسلمانوں پر قابض ہونے کے لیے ایک مؤثر
اور واحد راستہ جو ہے وہ تعلیم کا راستہ۔ چنانچہ انہوں نے علماء کو جاہل کا نام دے کر علماء کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹانا شروع کر دیا، نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا، اور جو اس وقت کے مکاتب کی تعلیم تھی اس تعلیم کو جو ہے وہ جہالت کا نام دے کر انہوں نے اپنے جو نیا تعلیم تھا، نیا طریقہ تعلیم تھا، اس کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس دور کے اندر علماء حق، علماء ربانیین موجود تھے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لارڈ میکالے کا جب یہ نعرہ سنا تو پریشان ہو گئے اور سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گئے کہ ہم ہر طرح سے انگریز کو زیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام پر ڈاکہ ڈال دیا، ہمارے تعلیمی نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو یہ قوم اتنی دور جا گرے گی کہ اس قوم کو ہم دوبارہ سدھارنے میں ناکام رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد یہ نعرہ لگاتے ہوئے رکھی کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے مسلمان ہوں۔ تو عرض کا مقصد یہ ہے معروضات کا کہ ایسا علم حاصل کریں جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اور قرآن پاک کے اندر آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے جس علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس علم سے مراد یہی علم الہی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر علم کی کمی ہے وہ معاشرہ دنیاوی اعتبار سے بھی پسماندہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ معاشرہ پسماندہ رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر علم کا ہونا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پسماندگی کو ختم کرتا ہے، اور انسانوں کے اندر دنیا میں رہنے کا شعور بیدار کرتا ہے۔ اور علم کے بارے میں مشہور اقوال کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ بڑے لوگوں نے جو یہ باتیں کہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہیں کہ علم جو ہے وہ جاہلوں پر، ایک علم کے ذریعے سے لاکھوں جاہلوں پر حکومت کی جا سکتی۔ اس لیے جہالت جو ہے یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اور جہالت انسان کی ناکامی کا زینہ بھی ہے، اور جہالت سے بہت ساری ایسی خرافات و خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا سد باب کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب علم عام کرنا ہے تو اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگوں کے اندر علم کا شوق پیدا ہو، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ پیدا ہو۔ جب یہ تڑپ اور طلب پیدا ہوگی تو پھر وہ راستے خود بخود معرض وجود میں آتے جائیں گے کہ جو راستے جو ہے وہ علم کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ جل شانہ کا حقیقی طور پر ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں کسی قسم کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو جو کوئی بھی اس میدان میں اترے گا علم کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں اور ایسی راہیں بنائی جائیں، ایسے ذرائع کا اختیار کیا جائے کہ جو ہے لوگ علم حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ تو اس کے لیے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، عوام الناس کی بھی، اور جتنے بھی صاحب ثروت لوگ اور صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم کو عام کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اپنے استطاعت کو اور اپنی قوت کو استعمال کریں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک شعر جو کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال
یفنا عن قریب وان العلم باق لا یزال، کہ ہم اللہ رب العزت کی قسمت پر راضی ہیں، تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور علم ایسی دولت ہے جو فنا نہیں ہو سکتی۔ مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر اگر اصلاح و صلاح کا کام کرنا ہے، معاشرے کے اندر اخوت کو، بھائی چارگی کو بڑھانا ہے، معاشرے کے اندر معاشیات اور معاشرت کو، اقتصادیات کو ترقی دینی ہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز علم کو عام کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں علم کی اہمیت، علم کے جو فضائل آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، ان فضائل کو حاصل کرنے کا شوق اللہ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔